تو یہ ایک الگ سے ٹاپک ہے بہت بڑا. اس ٹاپک کے اوپر میری یوٹیوب کے اوپر کئی ایک ویڈیوز ہیں. ان میں ٹاپ آف دا لسٹ میری ویڈیو آج سے آلموسٹ 12 سال پہلے ریکارڈ ہوئی تھی 2008 کے اندر. ہو از اللہ، اللہ کون ہے جدید سائنسی حقائق کی روشنی میں. اس کے بعد پھر ایک اور ویڈیو میری ریکارڈ ہوئی آج سے آلموسٹ 7 سال پہلے، مسئلہ نمبر 83B کے عنوان سے ہو کریٹڈ گاڈ، اللہ کو کس نے پیدا کیا اور جدید شیطانی وسوسوں کا تحقیقی جائزہ، جس میں میں نے دور حاضر کے ایک بہت بڑے لیڈنگ ایتھیسٹ پروفیسر رچرڈ ڈاکنز کی کتاب ہے دا گاڈ ڈیلوژن، اس کا میں نے علمی محاسبہ کیا تھا. وہ دیکھنے والی ویڈیو ہے مسئلہ 83B. آپ ہو کریٹڈ گاڈ، اللہ کو کس نے پیدا کیا، اس طرح کے الفاظ دیکھیں تو وہ ویڈیو آپ کے سامنے یوٹیوب پہ آ جائے گی. پھر آلموسٹ آج سے 2 سال پہلے میں نے قرآن اینڈ ماڈرن سائنس کے نام سے ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی. وہ انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ بھی آ چکی ہے، آلموسٹ 1.25 گھنٹے کی. اس میں ایک ہندو بھائی نے قرآن حکیم پہ ایک اعتراض کیا تھا، تو اس کے جواب میں نے پوری ڈاکٹرن کلیئر کی تھی کہ قرآن حکیم میں جو سائنٹیفک فیکٹس ہیں ان کو آپ نے کس حوالے سے لینا ہے. قرآن جو ہے یہ لٹریچر کی بک ہے، یہ سائنس کی کتاب نہیں ہے. البتہ فزیکل فنامنا آف نیچر پہ بات کرتی ہے، تو اس کو لٹریچر کی زبان میں لینا ہوگا. اور اس حوالے سے جو مختلف چیزیں سامنے آتی ہیں غیر مسلموں کے اعتراضات، اس میں میں نے اوورآل ڈاکٹرن کور کی تھی. پھر آلموسٹ 8 سے سال پہلے ایک فتنہ اٹھا تھا، یہ کیا زمین ساکن ہے، اس کے اوپر بھی میں نے ایک ڈیٹیل ویڈیو دی تھی. اس میں میں نے کئی ایک سائنٹیفک فیکٹس کے حوالے سے ڈسکشن کی تھی. میرا خیال ہے اتنی ڈیپتھ تو کسی اور نے گفتگو، ڈاکٹر ذاکر نائک کا تو ایک آدھ لیکچر ہے، وہ بھی بالکل سطحی قسم کی گفتگو ہے، جو بالکل کریٹیکلی چیزوں کو ایک ایک ایشو کو ریزالو کرنا یہ نصیب والوں کا حصہ ہے. اللہ تعالیٰ جس کو اس کام کے لیے اٹھائے. تو میں نے یعنی ہر اعتبار سے کئی ایک ویڈیوز میری ریکارڈڈ ہیں. اس کے لیے بڑا پھر بلیک ہول کی ڈسکوری ہوئی آج سے 2 سال پہلے، اس میں میری ایک ویڈیو آئی تھی. آپ یوٹیوب پہ جا کے سائنس اور انجینئر محمد علی مرزا لکھ دیں تو وہ ساری ویڈیوز ہیش ٹیگ کے ساتھ آپ کے سامنے آ جائیں. ایک ایک کر کے دیکھنا شروع کریں. اب میں وہ ساری باتیں، یہ میرا بڑا فیوریٹ ٹاپک ہے، میں 1 گھنٹہ اور فی البدی ان فیکٹس پہ بول سکتا ہوں، لیکن اب آلموسٹ آدھا گھنٹہ پیچھے باقی رہ گیا، تو میں نے یہ آیات بھی مکمل کرنی ہے. میں نے اوورآل ایک اس حوالے سے آپ کو بتایا کہ چھوٹی چیز نہیں جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آسمان اور زمین کے پیدائش میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں. اب یہ رات اور دن کا آنا جانا یہ کوئی چھوٹا معاملہ ہے؟ آج تو مطلب سائنس کی وجہ سے ہمیں جو چیزیں پتہ ہیں وہ ہم سے پہلے تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھی. ان کا تو ایمان بالغیب تھا جن باتوں پہ، ہمیں تو وہ چیزیں سامنے نظر آ رہی ہیں. 3 بڑی بڑی موشنز جو ڈسکور ہوئی ہیں نا زمین کی، ان میں سے پہلی موشن یہ ہے کہ زمین ہر سیکنڈ میں ½ کلومیٹر اپنے محور کے گرد گھومتی ہے. 1 سیکنڈ میں ½ کلومیٹر، جس کی وجہ سے 24 گھنٹے میں ہمارا دن رات مکمل ہوتا ہے. میں ایکویٹر کی بات کر رہا ہوں، اس کے ارد گرد میں نارتھ اور ساؤتھ پول کی بات نہیں کر رہا. وہاں تو سورج ود رسپیکٹ ٹو زمین جو ہے افق کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے، وہ الگ معاملہ ہوتا ہے. وہ پھر آپ کو پوری سائنس سمجھانی پڑے گی. ایک عام ڈسکشن میں بات کر رہا ہوں. دوسری موشن ہے زمین کی 1 سیکنڈ کے اندر، یہ تو ہوگی نا ½ کلومیٹر، وہ ہے 1 سیکنڈ کے اندر 30 کلومیٹر سورج کے گرد. اور یہ اس رفتار کو کوئی سوچ سکتا ہے؟ 1 سیکنڈ میں 30 کلومیٹر، یہ گولی کی رفتار سے 60 گنا زیادہ رفتار ہے. یہ 1 سیکنڈ میں 30 کلومیٹر. گولی 1 سیکنڈ میں ½ کلومیٹر طے کر سکتی ہے، اور زمین 1 سیکنڈ کے اندر سورج کے گرد 30 کلومیٹر، جس کی وجہ سے 365 دنوں میں ہمارا سال مکمل. اور یہ دو تو پھر بھی تھوڑا بہت بندہ دماغ میں سوچ سکتا ہے کہ تیسری موشن ہے نا، وہ زمین اور پورا ہمارا یہ سولر سسٹم سمیت ہمارے سورج 1 سیکنڈ میں 200 کلومیٹر کی رفتار سے ایک سٹار ویگا ہے اس کی طرف پچھلے 15 ارب سال سے ٹریول کر رہے ہیں. ذرا آپ لینتھ دیکھ لیں. اسی لیے جو کائنات کے فاصلے ہیں وہ لائٹ ایئرز میں ماپے جاتے ہیں. وہاں تو آپ کے سب کچھ فیل ہو جاتا ہے. یعنی روشنی 1 سال میں جتنا فاصلہ طے کرتی ہے نا، اسے کہتے ہیں لائٹ ایئر.
اور روشنی جناب گھوڑے کی رفتار سے، بوئنگ کی رفتار سے، میزائل کی رفتار سے نہیں چلتی. روشنی کی رفتار ہے 3 لاکھ کلومیٹر ایک سیکنڈ میں. ایک سیکنڈ میں روشنی زمین کے 7 چکر کاٹ سکتی ہے. 3 لاکھ کلومیٹر یا 1,86,000 میل، کیونکہ زمین کا سرکمفرنس 40,000 کلومیٹر ہے. تو 7 چکر کاٹے زمین کے ایک سیکنڈ میں روشنی، ایک سیکنڈ میں 7 چکر زمین پوری کے کاٹ لے اور یہ سال تک ٹریول کرتی رہے تو وہ 1 لائٹ ایئر. 1 لائٹ ایئر جو ہے وہ کیلکولیشن کرتے ہوئے کیلکولیٹر فیل ہو جاتا ہے. یہ تو اللہ ہی اللہ ہے. آپ مجھے بتائیں جس اللہ کا تعارف یہ ہے تو بابے کدھر آ جائے بیچ میں؟ بابوں کو تو یہ جب ہم باتیں بتائیں نا تو وہ ہماری ویڈیوز دیکھ کے بیان بھی نہیں کر سکتے. تو کہتے ہیں جی وہ بابے کہتے ہیں من غصہ ہے میں زمین آسمان زمین تے سٹ جا نہ تو آسمان دے سائز دا پتا نہ زمین دا. ایویں کہانیاں تو بنانا پھر پتہ ہی کسی چیز کا نہیں. آج جس طرح خدا ابھرا ہے، وہ علامہ وحید الدین خان صاحب ہیں انڈیا کے، 95 ایئرز ان کی ایج آلموسٹ. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے دا گاڈ ارائزز، خدا ابھرتا ہے. خدا جس طرح ابھرا ہے نا جی اس لیٹسٹ ورلڈ کے اندر سائنٹیفک فینومینا کی ڈسکوری کے بعد، ابھی تو آپ اسٹرکچر آف جین کے اوپر ڈسکشن کرنا شروع کریں، یہ جینز کیا بلا ہیں اور انسان اور نباتات اور حیوانات کی ریپروڈکشن کا کیا سلسلہ ہے. یہ تو انبلیویبل ڈیٹا ہے، کوئی انسان سوچ بھی نہیں سکتا. اور یہ اتنا مینیجیبل ہے کہ سائنٹسٹ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری چیزیں اتنی فائن ٹیون ہے کہ اگر ایک بال پوائنٹ اپنی نوک پہ کھڑا کیا جائے تو کھڑے نہیں ہو سکتے. کتنا بیلنس آپ مرضی کر 1 ارب سال تک اگر وہ اپنی نوک پہ کھڑا رہے، اس سے زیادہ بیلنس اس کائنات کے اندر ہے. اور وہ ذرا سا بھی ڈسٹرب ہو جائے تو یہ کائنات تباہ ہو. یہ تو بہت کچھ اس میں بیان کیا جا سکتا ہے لیکن میں اس کو اسکپ کرتا ہوں. باقی اللہ سے ہم امید کرتے ہیں کہ یہ اللہ کرے. پچھلا قرآن تو ہمارا 344 لیکچرز میں مکمل ہوا تھا 9 سالوں کے اندر. اس دفعہ تو لگ رہا ہے شاید یہ کوئی 400 لیکچرز بن جائیں یا 450. لیکن کوشش میں یہ کر رہا ہوں کہ ان ڈیپتھ گفتگو کی جائے، کوئی تشنگی کسی کی باقی نہ رہے کہ اس آیت میں یہ ایک امپورٹنٹ چیز تھی جو اس سے ریلیٹڈ تھی، وہ بریف کرنا ضروری تھی. باقی تو قرآن کی تفاسیر پچھلے 1400 سال میں سینکڑوں لکھی گئی، ہمارے بعد بھی لوگ بیان کریں گے. یہ کتاب کبھی پرانی نہیں ہوگی. ہر آنے والا دور قرآن حکیم کی نئی نئی چیزیں لوگوں کے سامنے آشکار کر رہے ہیں. یہ تو ایک نہ ختم ہونے والا معاملہ ہے. یہ اللہ کی کتاب ہے، کوئی انسان کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے. اور یہ یاد رکھیے گا الہامی کتابیں کبھی پرانی نہیں ہوتی کیونکہ یہ ہیومن انسٹنکٹ سے ڈیل کرتی ہے. باقی آپ کوئی بھی کتابیں دیکھیں کچھ عرصے بعد نئی تھیوری آ جائے گی، نئی ڈسکوریز آ جائیں گی، وہ چیزیں نئی نئی جو ہے وہ انوینشنز آ جاتی ہیں، پرانی ایبسلیٹ ہو جاتی ہیں. آپ دیکھ لیں ہم نے تو اپنی زندگی میں کئی چیزیں ایبسلیٹ ہوتے دیکھی ہیں. یہ جو لینڈ لائن فون ہے، پورے محلے میں ایک فون ہوتا تھا. آج آپ کو پورے شہر میں بھی ایک فون ہی نظر آئے گا موبائل فون کے بعد. لیکن الہامی کتابیں پرانی اس لیے نہیں ہوتی کہ 8 سے 10,000 سال پہلے کے انسان کی بھی ہیومن انسٹنکٹ وہی تھی جو آج ہے اور جو قیامت تک ہے، جو اللہ نے ہماری جبلت میں رکھی ہے. بیوی بچے ماں باپ، یہ معاشرہ، اس کے ساتھ کس طرح ڈیل کرنا ہے اور اس سسٹم میں رہتے ہوئے اللہ کو کیسے راضی کرنا ہے، یہ ایشوز ہمیشہ اسی طریقے سے رہیں گے. اس لیے الہامی کتابیں کبھی پرانی نہیں ہوتی. اور دیکھیں آج بھی آپ کتاب پڑھتے ہیں تو لگتا ہے آج کی بات. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیر.